السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر اپنے چینل کراس روڈز 24 کے ساتھ۔ خطے میں دو بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس سب سے پہلے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ ہی دن پہلے ہندوستان میں جو G20 سمٹ ہوئی ہے، جس میں امریکی صدر اور باقی دنیا کے جو اہم شخصیات تھیں تو وہ آئی تھیں، تو اس سے یہی اندازہ لگ رہا تھا کہ اب گیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، اور اب اس خطے میں جو کچھ بھی ہوگا تو وہ اسی جو نظام ہوگا، جو بندوبست ہوگا، اسی کے تحت ہوگا۔ لیکن ابھی وہ خوشیاں ادھوری ہی تھیں کہ چین نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ افغانستان میں اپنا سفیر نامزد کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی بات ہوتی ہے کہ کسی ملک میں ایک سفیر کو نامزد کیا جائے، لیکن اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اور اس میں افغانستان کی جو اہمیت ہے اور افغانستان کی جو حالت ہے، تو اس میں کسی بڑے ملک کا افغانستان میں سفیر نامزد کر کے وہاں پہ مقرر کرنا یہ بالکل بھی عام بات نہیں، اور اس نے پوری دنیا کو ایک بار پھر ہلا جلا کے رکھ دیا ہے اور ایک ہلچل مچ چکی ہے۔ ایک طرف چین ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہا ہے، اور یہ واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ چین کا جو اپنا اس وقت اس کا جو مقصد ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے سی پیک کے علاوہ جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، اس کا جو اپنے ملک سے آ کے اس خطے کے افغانستان کے راستے ہوتے ہوئے افریقہ تک جانا اور یورپ اور افریقہ تک جانا، یہ ایک اس کا مقصد ہے، اور اس کے لیے وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے اسے کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں اس کا افغانستان میں سفیر نامزد کرنا، جو G20 کا سمٹ ہے، یہ دونوں بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو G20 کا سمٹ ہے، اگر اس میں ہندوستان کی اہمیت بڑی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی بڑی شخصیات کے آنے سے وہاں پہ اب ساری کی ساری جو گیم ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور امریکہ اس کا ساتھ دے گا اور اس کے جو اتحادی اور ممالک ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، تو سعودی عرب کا آنا بہت اہم سمجھا جا رہا ہے وہاں پہ۔ لیکن ابھی جب کہ وہ ایک پلان بنا کے دنیا کو چین ہی کی طرح ایک دوسرا روٹ دینے کی وہاں سے خبر نکلی تھی، اور ایک نقشہ آیا تھا، جس نقشے کی بنیاد پہ پھر یہ بھی سوال آیا تھا کہ کیا یہ نقشہ مکمل ہو سکتا ہے اگر پاکستان جیسے ملکوں کو مائنس کیا جائے۔ اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے تھے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو راستہ ہے وہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی راستہ نکال لے۔ چین کا جو راستہ ہے وہ تو واضح طور پہ، باضابطہ طور پہ بہت واضح ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان اور اس خطے میں افغانستان کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط کرے، اور اس پوزیشن کو مضبوط کر کے وہ پھر یورپ تک جائے، اور اس یورپ تک جانے میں اسے ترکی کی بھی مدد حاصل ہو، اور اس کے علاوہ جو آگے افریقہ ہے، تو یہ کسی ایک ملک کا کے لیے تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں کم از کم 70 کے قریب ممالک کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ جو روٹ ہے، اس میں چین کے سفیر کا ایسے وقت میں آنا کیوں تشویش کا باعث ہو سکتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسے اس وقت واضح طور پہ تشویش ہے کہ چین جو ہے وہ افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے وہ کسی بھی طریقے سے وہاں کے جو وسائل ہیں انہیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہے گا، اور افغانستان پر امریکہ اور اس کے ساتھی جو پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ ان کے خیال میں انسانی حقوق کو کسی بھی طریقے سے یقینی بنایا جا سکے، خواتین کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے، جو وہاں پر ان کے کہنے کے مطابق جو دہشت گرد موجود ہیں انہیں کسی طریقے سے وہیں پہ روک کے پوری دنیا کو ان سے بچایا جا سکے۔ امریکہ کے اس خیال میں جو ہم خیال لوگ ہیں اس میں برطانیہ شامل ہے۔ برطانیہ بھی جو ہے وہ چین کے بڑھتے ہوئے افغانستان میں اثر و رسوخ سے خوش نہیں ہے، اور اس نے تو دنیا پر ایک آواز بھی لگائی ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ایک مشترکہ آواز بھی دے، تاکہ اس میں مزید وہ آئے، یعنی وہ مستحکم آواز ہو، وہ مضبوط اور توانا آواز ہو۔ اس کے علاوہ فرانس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت تک افغانستان کو کسی بھی قسم کی امداد نہیں دے گا، چاہے وہ انسانی امداد ہو یا کوئی بھی امداد ہو، جب تک افغانستان میں جو ان کے کہنے کے مطابق جو انسانی حقوق ہیں اسے کسی طریقے سے بھی یقینی نہیں بنایا جاتا۔ وہاں پر ایک کل جہتی، یعنی تمام جو نسلیں ہیں اور تمام جو قبائل ہیں ان پہ مشتمل ایک حکومت نہیں بنا دی جاتی، اور جو وہاں پہ ان کے کہنے کے مطابق جو دہشت گرد موجود ہیں
ان کو جب تک کسی بھی طریقے سے ناکام نہیں بنایا جاتا۔ ان کے مقابلے میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی بھی ایک بڑا ملک ہے، اور جرمنی کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ افغانستان میں چین کی موجودگی کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو جرمنی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کی ابھی تک جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے ایک بات واضح ہے کہ جرمنی یہ سمجھتا ہے کہ چین جو ہے وہ اگر افغانستان میں رہتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ موجود رہ کے جو دہشت گرد اگر وہاں پہ کوئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں چین ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھی طالبان کو مجبور کر کے ایسے فیصلے کروا سکتا ہے جسے جو دنیا چاہتی ہے۔ تو جرمنی کے جو موقف ہے وہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ اور جو فرانس ہے ان سے مختلف ہے۔ تو جو اس وقت ایک صورتحال نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ بھی چین کی اس انیشیٹو سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی حد تک تیار ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ جو روس نے جو یوکرین پہ حملہ کیا ہے اور وہ جو صورتحال بنی ہے اس میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ توقعات جو ہیں وہ زیادہ پوری نہ ہو، لیکن جو اس وقت جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اور چین باضابطہ طور پہ واضح طور پہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک انڈیا جا کے اور ایک افغانستان جا کے۔ انہوں نے واضح طور پہ باضابطہ طور پہ یہ اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اپنے وزن ایک ایک پلڑے میں ڈال دیے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چین پتہ نہیں افغانستان میں کیوں آنا چاہتا ہے، تو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چین جو ہے تو اسے افغانستان میں اس نے شاید سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ ابھی تک کسی ملک نے اتنی سرمایہ کاری نہیں کی، اور یہی سرمایہ کاری اس وقت امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں تو ان کی تشویش کی بھی بڑی وجہ ہے۔ اس لیے وہ اس کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ افغانستان جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور وہ اگر افغانستان کی کوئی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی پریشر ڈال کے کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے حقوق کے نام پہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ چین کے آنے سے افغانستان میں اور چین کے سفیر کے دستاویزات ان کے عبوری وزیراعظم کو دینے سے ایک بات واضح ہے کہ طالبان بھی ان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور وہ بھی طالبان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ چین کے آنے سے جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں بھی بہتری آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ چین دونوں کا دوست ہے، اگر یہ ان دونوں کے جو تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی چین سنبھال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس میں ایک ہمارے اندازے کے مطابق کہ جو چترال میں پاکستان کی طرف افغانستان سے جو طالبان نے حملہ کیا ہے جسے ٹی ٹی پی کا کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک چیز جو اور بھی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں کچھ طالبان ایسے بھی سامنے آئے تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ یہ وہ طالبان تھے جو کہ چین کے لیے خطرہ تھے، جو کہ چین سے ان کا تعلق تھا اور چین ان کے حوالے سے تشویش کا شکار تھا۔ تو ان کا اس طرف آنا اور پھر گلگت بلتستان میں بھی ایک انریسٹ کی سچویشن، تو یہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ گلگت بلتستان کے راستے وہ جو شارائے کراکرم ہے اور چترال بھی اس کے قریب ہے، تو اس کو کسی طریقے سے ٹیک اوور کرنے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے افغانستان میں سفیر کے آنے سے شاید وہ جو معاملات ہیں کہ چین کو جو اس وقت وہ غیر یقینی صورتحال کسی حد تک اگر اس کو محسوس بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی اسے بھی کنٹرول کر پائے گا۔ ایک تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جس کے حوالے سے پاکستان میں بھی اس وقت ایک تشویش ہے، اس کے حوالے سے بھی چین ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو چین کا آنا جو ہے یہ معمول کی بات نہیں، یہ چین کا آنا طالبان کو نہ صرف سپورٹ دینا ہے بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جتنے بھی پریشر ٹیکٹکس ہیں اس کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس کو وہ کم کرے گا۔ اور ہر وہ ملک جو چین کی گارنٹی مانتا ہے وہ چین کی گارنٹی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی افغانستان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت اس کا آنا جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں یہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک ملک یہاں پہ آنا، پہلا سفیر مقرر کرنا، چین نے سب سے پہلے آ کے اپنا سفیر مقرر کیا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ جب افغانستان میں 15 اگست 2021 کو طالبان آئے تو وہاں پہ پاکستان کا سفیر موجود تھا اور پاکستان نے اپنا سفیر وہاں سے نہیں نکالا، لیکن بعد میں پھر جب دنیا کا پریشر ہے اور مختلف معاملات بنے تو پاکستان نے بھی اپنا سفیر وہاں سے نکال لیا۔ اور اب جو ہے پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اگر سفارتی مشنز وہاں پہ چلا بھی رہے ہیں تو وہ ناظم الامور کے تحت چلا رہے ہیں۔ تو ایسے میں چین کا سفیر کا آنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، وہ ایک بڑا پیغام ہے کہ دنیا جو بھی سوچتی ہے وہ سوچتی رہے، چین جو سوچ رہا ہے وہ اپنا سوچے گا اور چین اپنے اس راستے سے دنیا کی طرف جائے گا اور جو مارکیٹ اس کے لیے کھلی ہے وہ اس طرف جائے گا۔
اور چین کو شاید اس بات کا بھی احساس ہے کہ ابھی حال ہی میں اس نے ایران اور سعودی عرب کا جو آپس میں تنازع حل کرایا ہے، تو سعودی عرب کو بھی وہ اپنے مخالف نہیں سمجھتا۔ سعودی عرب کے وہاں پہ جانے پہ بھی شاید چین کو اتنی تشویش نہیں ہے، اور اس خطے میں ویسے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جب یہ G20 کا سمٹ ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کے بہت جلدی کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو کہ اس کے اثر کو کم کر دے گی، اور یہ اب یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ چین کے سفیر کا افغانستان میں آنا اس نے G20 کے سمٹ کے اثر کو کم کیا ہے، اور چین نے یہ واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ دنیا اپنا امریکہ کی قیادت کی جو دنیا ہے وہ جو بھی سوچتی رہے، وہ روس کے ساتھ بھی جائے گا، وہ افغانستان کے ساتھ بھی جائے گا، اور وہ اس مارکیٹ کو ٹیک اوور کرے گا اور اپنے دوستوں کو لے کے اس مارکیٹ میں جائے گا، اور جو بھی اس وقت چین کا دوست ہے وہ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو ہندوستان میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں سے بھی ایک روٹ نکال کے پوری دنیا میں جایا جائے گا، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن چین کی تقریباً تیاری مکمل لگ رہی ہے، اور سی پیک کا جو اس کا روٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر اس کے بھی کافی سارے کام ہو چکے ہیں۔ تو اس معاملے پہ اگر کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔